آج کی ویڈیو میں یار ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسے کیس کے بارے میں کہ جس نے میڈیکل سائنس کی دنیا کو بھی حیران کر دیا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیں، ویڈیو کو یار لائک لازمی سے کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار آپ لازمی سے کریں، کیونکہ ایسے حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری ہے مارٹن پسٹوریس کی، جو ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں رہتا تھا اور یہ اپنے ہی جسم میں 12 سال تک قید رہا۔ جب مارٹن صرف 12 سال کا تھا تب یہ ایک ہیلدی اور ایک نارمل بچہ تھا۔ یہ بات 1980s کے آخر کی ہے کہ جب مارٹن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اس کے گلے میں درد ہونا شروع ہو گیا، لیکن اسے ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عام سا دکھنے والا درد اس کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ اس دن جب مارٹن اسکول سے واپس آیا تو اس کو سردی لگ رہی تھی اور اس کے گلے میں درد بھی تھا، جیسے اسے کوئی فلو ہوا ہو۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مارٹن اب مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو، مارٹن اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ کچھ ہی مہینوں بعد مارٹن کی باڈی نے ورک کرنا چھوڑ دیا۔ یہ آہستہ آہستہ پیرالائز ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارٹن کو ایکچولی ہوا کیا ہے۔ مارٹن سانس بھی لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی کھلی تھی، لیکن نہ تو یہ حرکت کر پا رہا تھا، نہ ہی کسی سے آئی کانٹیکٹ کر پا رہا تھا اور نہ ہی کسی سے یہ بات چیت کر سکتا تھا۔ مارٹن اب ایک زندہ لاش کی طرح تھا۔ ڈاکٹرز نے والدین سے کہا کہ مارٹن ایک کوما میں چلا گیا ہے، جہاں نہ تو یہ کسی کو سن سکتا ہے، نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے آئی کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ یعنی مارٹن کی صرف باڈی وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مارٹن کبھی بھی مر سکتا تھا۔ مارٹن کے گھر والے یہ خبر سن کر کافی پریشان تھے، کیونکہ مارٹن کی باڈی تو ان کے پاس موجود تھی لیکن مارٹن نہیں۔ مارٹن کو خود معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مارٹن کے والد نے مارٹن کی بہت زیادہ کیئر کی، لیکن دوستو حیران کن طور پر تقریباً 4 سال کے بعد مارٹن کو آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہو گیا۔ مارٹن کو لگتا تھا کہ اس کے ذہن میں دھند بھری ہے اور اس کو اتنا اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مارٹن کو مکمل ہوش آ گیا۔ لیکن یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی۔ مارٹن ہوش میں تو آ گیا تھا، لیکن نہ تو یہ بول سکتا تھا اور نہ ہی یہ ہل سکتا تھا۔ یعنی اس کو سب پتا تھا کہ کون کیا بول رہا ہے اور دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ مارٹن ایک سنسان جزیرے میں تھا، جہاں یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا اور صرف اکیلے سوچ سکتا تھا۔ دوستو، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ بیڈ پر لیٹیں اور پورا دن صرف سوچتے رہیں، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ ایسے آہستہ آہستہ انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مارٹن کے ساتھ تو کچھ یوں تھا کہ وہ اپنے بارے میں کسی کو اشارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ مارٹن اپنے آپ کو ایک جن سمجھتا تھا، یعنی کہ یہ اس دنیا میں موجود تو ہے لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس دوران اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو سب معلوم تھا۔ مارٹن اندر ہی اندر خوش ہوتا، پریشان ہوتا، فرسٹریٹ ہوتا، لیکن کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ ایک دن اس کی ماں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ امید ہے کہ تم جلد ہی مر جاؤ، کیونکہ اس کی ماں اس کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اس کی ماں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مارٹن سب کچھ سن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارٹن کی ذمہ داری ایک عورت کو بھی دی گئی۔ ایک دن ایک کرشمہ ہوا۔ جس عورت کو مارٹن کی ذمہ داری دی گئی، اسے اندازہ ہوا کہ مارٹن سب کچھ سن رہا ہے اور یہ ہوش میں ہے۔ اس دوران مارٹن نے تقریباً اسی حالت میں 12 سال گزار دیے تھے، کیونکہ مارٹن اپنی ہی باڈی میں قید تھا۔ اس کے بعد جب اس عورت نے مارٹن کے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ اسے فوراً ہسپتال لے کر گئے، جہاں پتا چلا کہ مارٹن واقعی ہوش میں ہے۔ دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آہستہ آہستہ مارٹن کے اوپر مختلف تھراپیز کی گئیں۔ تقریباً تھوڑے ہی عرصے میں کمپیوٹر کے ذریعے مارٹن لوگوں سے کمیونیکیٹ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی کہانی پوری دنیا کو بتائی کہ کیسے یہ ہوش میں تھا اور اپنے ہی جسم میں قید تھا۔ مارٹن نے ہمت نہیں ہاری، اس نے ایک کالج میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی اور اپنی ایک ویب کمپنی تک بنا لی اور کام کرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران مارٹن کی شادی اس کی بہن کی دوست کے ساتھ ہو گئی، جو کہ UK میں رہتی تھی، اور مارٹن بھی UK شفٹ ہو گیا۔ دوستو، یہاں تک کہ مارٹن گاڑی چلانا شروع ہو گیا،
جو کہ خاص طور پر مارٹن کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا آپ بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔